بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اپنے رشتہ داروں کو جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، قرآن پاک بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طرح اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یعنی اگر کسی رشتہ دار، کسی کے عزیز، کسی کے والدین، ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو قرآن پاک کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحوم والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو ادھر ان کی روح کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ بھی آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچ جائے گا، کیونکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث یہی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو پھر اس کے لیے تلاوت مکمل کرنے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ ایک طریقہ تو قرآن پاک بخشنے کا یہ تھا۔ ناظرین، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے والد یا والدہ کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، تب بھی بغیر کسی شک کے جتنا قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ اور ناظرین گرامی، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر زبان سے کہنا چاہیں اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا چاہیں، اگر اس طریقے سے بخشنا چاہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کریں، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں، اس کے بعد دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے، جو کچھ بھی میں نے ذکر کیا ہے، اس سب کا ثواب میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد کہیں کہ میں اس سب کا ثواب اپنے مرحوم والد یا مرحومہ والدہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو بھی ثواب پہنچانا ہو اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما، اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کی منازل آسان فرما۔ اللہ دنیا کی زندگی میں اس سے اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی تو اس سے درگزر فرما، یا اللہ اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ آپ نے اپنے دل میں جب بھی ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی ارادہ کیا ہے، تو اس کی روح کو بغیر کسی شک و شبہ کے ثواب پہنچ جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دنیا سے کوئی بندہ وفات پا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی زندہ تھا، نمازیں پڑھتا تھا، زکوٰۃیں دیا کرتا تھا، صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، روزے رکھا کرتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں مہیا کیا کرتا تھا، یہ ساری نیکیاں اس کے جانے کے بعد ختم ہو گئیں۔ وہ زندہ نہیں ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا، ذکر وغیرہ بھی نہیں کر سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، حج بھی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جب دنیا سے چلا گیا تو اس کا اعمال کا سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب اس میں کوئی بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کے لیے دعا نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں دیتی، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ یہ سارے اعمال بند ہو جانے کے باوجود بھی 3 اعمال اس کے ایسے ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صدقہ جاریہ ہے، یعنی کسی علاقے میں پانی کا مسئلہ تھا، وہ نلکا لگوا کر گیا، جب تک لوگ اس نلکے سے پانی پیتے رہیں گے تب تک اسے ثواب پہنچتا رہے گا۔ دوسرا کہیں راستے کا مسئلہ تھا، لوگوں کے لیے راستہ نہیں تھا تو وہ راستہ بنا کر گیا۔ کہیں مدرسے کی ضرورت تھی، مدرسہ بنوا کر گیا، جب تک بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے صدقہ جاریہ، مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ایسا علم لوگوں میں پھیلا کر گیا جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سکھا کر گیا، تو یہ چیز اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے فائدے کا سبب ہوتی ہے۔ تیسری اور اہم چیز، نیک اولاد چھوڑ کر گیا جو ان کے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اور رو رو کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اس دنیا میں تو ہم اس کی طرف سے تیری بارگاہ میں بخشش کی دعا کرتے ہیں، ان کی ان غلطیوں کو معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے جانے کے بعد بندے کے لیے دعا اس کے درجات بلند ہونے کا سبب بنتی ہے، اس کی بخشش کا ذریعہ ہوتی ہے اور اس کی کامیابی کا سبب ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ایصال ثواب کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خوب صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، ان کی جتنی بھی باقی مائندہ زندگی ہے اسے بیماریوں اور تکلیفوں سے محفوظ فرمائے اور ان کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جن احباب کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔ شکریہ۔